السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اسے شراب پلائی اور وہ پیتا ہی گیا، اور جو اس نے باتیں کی ان سے پتہ چلا کہ اس شخص کے اندر سے میں کوئی بھی راز نکال سکتی ہوں اور اس کی ہوش پوری کیے بغیر رات بھی گزار سکتی ہوں۔ یہ سن کر تم کیا کرو گے کہ میری یہ رات کس طرح گزری؟ یہ سن لو کہ وہ مجھ سے اتنا مرعوب اور مغلوب ہوا کہ اس کے دل سے ایک دو ایسی باتیں نکل گئی جن سے میں ایک شک میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کوشش میں ہے کہ ہرکلیناز شاہ ہرکل کا جانشین بنے۔ ملکہ کے متعلق اس نے ایسی باتیں کی جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ملکہ کے ساتھ اس کی کوئی اور ہی بے تکلفی ہے۔ اس میں شک والی کوئی بات نہیں، کورستانس نے کہا۔ ملکہ چاہتی ہے کہ شاہ ہرقل صحت یاب ہو جائے، اس لیے اسے خوش کر رہی ہے۔ وہ دراصل شاہ ہرقل کی خوش رکھنے کی کوشش میں ہے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو ان کا جانشین بنانا چاہتی ہے۔ میرا شک پھر بھی وہیں قائم ہے، میریا نے کہا۔ شک یہ ہے کہ ملکہ کی رضامندی سے طبیب شاہ ہرقل کو غلط یا زہریلی دوائیاں دے رہا ہے جن سے ان کی صحت بڑی تیزی سے گرتی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے طبیب ایسی جرات نہیں کر سکتا، کورستانس نے کہا۔ ہمیں یہ بات ابھی کسی سے کرنی نہیں چاہیے، اگر کی تو بتانا پڑے گا کہ یہ بات تمہاری زبان سے نکلی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت سلطنت روم پر حکومت ملکہ مرتینہ کی ہے، اس تک تمہارا نام پہنچا تو وہ تمہیں قتل کروا دے گی۔ اگر ملکہ پھر کبھی تمہیں طبیب کے ہاں بھیجے تو پھر یہ راز نکلوانے کی کوشش کرنا۔ وہ اگر تمہارے حسن اور تمہاری نوجوانی سے مرعوب ہے تو وہ راز اگل دے گا۔ میں راز اگلوانا چاہتی ہوں، میریا نے کہا۔ دونوں نوجوان تھے، ان پر رومانی جذبات کا غلبہ تھا اور ایسی کیفیت طاری تھی کہ میریا کی بتائی ہوئی یہ بات جیسے اوپر سے گزر گئی ہو۔ لیکن اتنا ضرور ہوا کہ ملکہ مرتینہ اور طبیب کے درمیان جو راز تھا اس سے پردہ اڑ گیا تھا۔ ہرقل کی صحت پہلے ہی گر گئی تھی، اب اسے احساس ہوا کہ مقوقس کی غداری کر گیا ہے تو اسے بہت دکھ ہوا اور گرتی ہوئی صحت پر اس کا اثر بہت برا پڑا۔ اس نے اس مسئلے پر غور کیا ہی نہیں کہ مقوقس نے غداری کی تھی یا دانشمندی کا ثبوت دیا تھا۔ مقوقس کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ مقوقس کی قسمت کا فیصلہ کر کے ہرقل کی جسمانی اور ذہنی حالت بہت ہی بگڑ گئی۔ یہ اس کا ذہنی رد عمل تھا۔ طبیب اسے دیکھ گیا اور پھر طبیب کی بھیجی ہوئی دوائی کھا لی۔ اس نے پیغام لکھنے والے آدمی کو بلایا اور سپہ سالار عمرو بن عاص کے نام پیغام لکھوایا جو میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں۔ اس نے مقوقس کا کیا ہوا معاہدہ منسوخ کر دیا اور مسلمانوں کو بڑے ہی برے نتائج کی دھمکیاں لکھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان کسی معاہدے کے بغیر مصر سے نکل جائیں۔ پیغام لکھا جا چکا تو ہرقل نے قاصد کے بجائے ایک ایلچی کو بلوایا اور پیغام اسے دے کر کہا کہ بہت تیزی سے بابلیون پہنچے اور یہ پیغام مسلمانوں کے سپہ سالار تک پہنچائے۔ کاتب جب پیغام لکھ کر ہرقل کے حکم سے باہر نکلا تو ایک ملازمہ نے اس کے کان میں کہا کہ اسے ملکہ مرتینہ بلا رہی ہے۔ کاتب اس کمرے میں چلا گیا جہاں ملازمہ نے اسے بتایا تھا کہ ملکہ اندر بیٹھی انتظار کر رہی ہے۔ بیٹھو اور ایک پیغام اور لکھو، مرتینہ نے قاصد سے کہا۔ اس پیغام کا ذکر کسی کے ساتھ نہ ہو۔ ذرا سا بھی شک ہوا کہ تم نے کسی کو بتایا ہے تو اس کے فوراً بعد تم اس دنیا میں نہیں ہوگے۔ میں تمہیں اس رازداری کا انعام دوں گی، لکھو۔ وہ آدمی بیٹھ گیا اور مرتینہ جنرل تھیوڈور کے نام پیغام لکھوانے لگی۔ اس وقت تھیوڈور مصر کے قلعہ بند شہر بابلیون میں تھا۔ کاتب پیغام لکھ چکا تو طبیب کی طرح اس کاتب کو بھی ملکہ مرتینہ نے سونے کا ایک ٹکڑا دیا۔ کاتب نے سونے کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا تو اس کے چہرے پر حیرت زدگی کا تاثر آ گیا۔ اسے اتنا زیادہ معاوضے کی توقع نہیں تھی۔ مرتینہ نے دیکھا کہ یہ شخص سونے کے ٹکڑے کو دیکھے ہی جا رہا ہے تو اس نے اسے کچھ خوشگوار سے لہجے میں ڈانٹ کر کہا کہ اسے جیب میں ڈال لو اور کسی کو یہ نہ بتانا کہ یہ میں نے تمہیں دیا ہے۔ یہ سن کر کاتب نے بڑی تیزی سے ٹکڑا جیب میں ڈال لیا۔ روم کے اس شاہی خاندان کے پاس اس قدر کثیر خزانہ تھا جس کا حساب کتاب ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ ایک کاتب کے لیے صرف ایک ٹکڑا ایک خزانہ تھا، لیکن ملکہ مرتینہ کے لیے اتنا سونا ایسے ہی تھا جیسے ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینک دیا ہو۔ کاتب باہر نکلا تو ملازمہ نے اندر آ کر مرتینہ کو بتایا کہ ایلچی آ گیا ہے۔ مرتینہ نے ایلچی کو اندر بلا لیا۔ ایک پیغام میرا بھی لیتے جاؤ، مرتینہ نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ میرے پیغام کسی اور کو نہیں دکھائے جاتے۔
مصر پہنچے گے تو جنرل تھیوڈور کو تنہائی میں میرا یہ پیغام دینا۔ کسی اور کو پتہ چل گیا تو جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے۔ مرتینہ نے ایلچی کو بھی سونے کا ایک ٹکڑا دیا، جو ایلچی نے لے کر فوراً جیب میں ڈال لیا۔ اسی وقت ایلچی ہرقل کا الگ اور مرتینہ کا الگ پیغام لے کر مصر کو روانہ ہو گیا۔ اس کا سفر خشکی کا بھی تھا اور پھر اسے بحیرہ روم یا بادبانی جہازیں پار کرنا تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص کے نام ہرقل کا یہ پیغام دسمبر 640 کے ابتدائی دنوں میں بزنطیہ سے چلا ہوگا۔ یہ دسمبر کے آخری ہفتے کے وسط میں منزل پر پہنچا۔ مجاہدین کا لشکر بابلیون کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، اس لیے سپہ سالار عمرو بن عاص اسے باہر ملے۔ انہیں پیغام دے کر ایلچی دریا کی طرف چلا گیا۔ اسے اس دروازے سے اندر جانا تھا جو دروازہ دریا میں کھلتا تھا۔ عمرو بن عاص نے ہرقل کا پیغام پڑھا اور اپنے سپہ سالاروں کو اس طرح بلایا جیسے انہیں کوئی خوشخبری ملی ہو۔ سالار دوڑے آئے۔ عمرو بن عاص نے انہیں ہرقل کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ اس میں لکھا تھا کہ معاہدہ منسوخ کر دیا گیا ہے اور اب مسلمانوں کا مقابلہ مقوقس کی بجائے دوسرے جرنیلوں سے ہوگا۔ ہرقل نے کچھ ایسے الفاظ بھی لکھے تھے کہ کوئی حکمران اپنی قوم کے کسی غدار کا طے کیا ہوا معاہدہ تسلیم نہیں کیا کرتا۔ ہرقل نے یہ بھی لکھا تھا کہ پیشتر اس کے کہ تمہاری ہڈیاں مصر کی مٹی میں مل جائے، تم زندہ سلامت مصر سے نکل جاؤ۔ بابلیون کو فتح کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ اللہ کے شیروں، عمرو بن عاص نے سالاروں سے کہا، ہرقل کی یہ دھمکی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ مقوقس ہمیں یہی دھمکیاں دیتے دیتے معاہدے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ کیا تم سمجھے نہیں کہ